ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین دو تین امپورٹنٹ ایشو ہے، میں چاہوں گا اپنے مہمانوں کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور کشمیر جو پاکستان کی شہرگ ہے وہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں آج بھی بالکل اسٹیٹس کو کا وہی حال ہے. نہ کمیونیکیشن ہے، نہ کوئی نیوٹرل آبزرور ہے، نہ وہاں کرفیو اٹھایا گیا ہے، اور جو صورتحال ہے جینوسائیڈ کا وہ سب کچھ ہو رہا ہے. مسلسل 30 دن سے پاکستان، کیونکہ پوری دنیا کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کشمیر پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کی جو وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ کے جو بھی اقدامات ہیں، جو بھی حکومت کی حکمت عملی ہے، جو بھی بڑے بڑے فیصلے ٹھوس ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور اس صورتحال میں ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ کشمیری تو مایوس ہو رہے تھے، پاکستان کی اپنی عوام بھی، قوم بھی حکومت کے طرز عمل، رویے، ان کی اسٹیٹمنٹ، ان کی تقریر سے مایوس ہو رہی تھی. اور ایسے میں کل ڈی جی ISPR نے جو ہے وہ ایک بڑی پریس کانفرنس کی. اس کے بارے میں جو رائے ہے بہت زیادہ لوگوں کی وہ رائے کتنی اہمیت اور کس طرح انہوں نے قوم کی ترجمانی کی، اس پہ ہم بات کریں گے. اسی طریقے سے ملک میں جو ہے معاشی آپ کے بحران، سیاسی بحران، اور اسی طریقے سے اب جو ہے سفارتی ناکامی اور انتظامی بحران، گورننس کا بحران بھی سامنے نظر آنے لگا ہے. اور بہت زیادہ اس وقت جو ہے بد انتظامی کی صورتحال بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم شاید اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی اس ریجن میں پاکستان کی اہمیت ہے. کل ڈی جی ISPR نے بھی کہا، ہم اس پہ بھی سوال کریں گے کہ پاکستان کی اہمیت کا، پاکستان کس طرح اپنے مفادات حاصل کرتا ہے. بھارت 1 ارب کی منڈی پہ تو اپنے مفادات حاصل کر دیتا ہے، لیکن اتنا امپورٹنٹ اس ریجن میں پاکستان ہے، اور ہم سب یہ کہہ رہے ہیں، اور ڈی جی ISPR صاحب نے بھی کہا. تو کیا وجوہات ہے کہ پاکستان اس ریجن میں اتنا اہم ملک ہونے کے باوجود اپنے مفادات کو حاصل بین الاقوامی طور پر کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ ڈی جی ISPR کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں کے مفادات، یہ کوئی بھی یہاں پر کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ پاکستان کو آن بورڈ نہ لے. تو اس پہ بھی بات کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہم ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سلیم صحافی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں شاہین صاحبائی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، امریکہ سے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں پہلے، اور وہ یہ ہے سر کہ کشمیر ایشو کے اوپر آپ یقیناً آپ کی بھی نگاہیں ہیں، سب کی نگاہیں ہیں، اور حکومت کا جو طرز عمل ہے، ان کا رویہ ہے، وزیر خارجہ کا طرز عمل ہے، وزیر اعظم کے ٹویٹس ہیں. تو ایک ٹھوس فیصلے اور ایک ٹھوس پیغام کی ضرورت تھی پاکستان کے عوام کے لیے بھی، بین الاقوامی دنیا کے لیے بھی، اور خاص طور پہ کشمیریوں کے لیے بھی. تو وہ نظر نہیں آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا بڑے مایوس ہو گئے ہیں عوام، قوم بھی، اور لگ رہا تھا کہ پاکستان کی قوم بٹ رہی ہے اس صورتحال میں. ایسے میں سر کل ڈی جی ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی جاندار پریس کانفرنس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کس حد تک یہ پریس کانفرنس نے پاکستان کی قوم کی ترجمانی کی ہے، اور وہ کون سی اہم نکات ہیں جو یہ قوم سننا چاہتی تھی؟ سر کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک کشمیر کی حالیہ صورتحال اور اس کے اوپر ہمارے موقف کا جہاں تک تعلق ہے، دنیا عالم میں تو ہم بالکل تنہا کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں مجھے کسی اور کو کوئی ابہام ہو سکتا ہے، مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. آغاز ہوا ہمارے ساتھ، ٹرمپ صاحب نے ہاتھ کر دیا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ان کو ملنے گئے تھے، خاص طور سے بلایا گیا تھا. ان کو سالسی کا فراڈ جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ،
جس کو وہ کہتے تھے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، پتہ چلا جو جیتا ہوا تھا وہ بھی وہاں دے آئے ہیں اس کو. اس لیے کہ اگر آپ ہندوستان کے اخبارات اٹھا کے دیکھیے، گوگل پر جائیے ذرا براؤز کر کے دیکھیے سوشل میڈیا کیا کہتا ہے کہ ہندوستان نے اور ہندوستان کی مودی حکومت نے اپنے تمام اتحادیوں کو اور تمام 5 پرماننٹ ممبرز آف دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو بہت وقت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کو بھی ایک طرف رکھیے، ذرا اس مودی کے مینیفیسٹو پر جائیے، اس میں اس نے یہ انڈیا تو بہت پہلے دے دیا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم یہ کر کے چھوڑیں گے. پھر اگر میری حکومت کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے چاہے کوئی منسٹر ہے، یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جی کیا ہو گیا اچانک ہندوستان نے یہ کر دیا، تو بالکل بے معنی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس سے زیادہ صدماتی خبر ہے وہ ہے ہمارے مسلمان دوست ممالک جن کی خدمت و خوشامد پر ہم نے 70 سال لگا دیے، ان میں سے ایک نے ٹوٹے منہ سے ابھی تک ہندوستان کو کنڈیم نہیں کر کے دیا. یہ 2 جو ہمارے دوست وزیر خارجہ آج اس ملک میں تشریف رکھتے تھے کہ وہ کشمیر میں جو بروٹیلٹیز کر رہا ہے، جو بربریت کے مظاہرے کر رہا ہے، تو یہ تو ہمارا حال ہے عالمی سطح پہ. اب آ جائیے ذرا نیشنل سطح کے اوپر، قومی سطح پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہمارا، میں تو یہ ایمانداری سے کہوں گا کہ بہت ہی لیوک وارم ہمارا رسپانس رہا ہے اس صورتحال کو. وہ تو قوم جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی تگڑی ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت کچھ لوگوں کو کرنا پڑ گیا. اور آپ نے درست کہا کہ کل کی جو پریس بریفنگ ہے جنرل غفور کی، اس نے کچھ تھوڑا سا میرے خیال سے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. ان کے 2-3 جو جملے ہیں وہ میں یہاں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ باقی ساتھیوں سے بھی بات کر سکیں. انہوں نے کہا کہ we will fight for Kashmir till the last bullet and last soldier. اتنی تو کوئی توفیق ہی نہیں ہوئی کسی سیاستدان کو اتنی بڑی بات کہنے کی. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں، کیا مصلحت ہے اس میں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہندوستان جنگ کے بیج بو رہا ہے. اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ ہم وار ہارڈن فوج ہیں، ہمارے ساتھ کوئی لبرٹی لینے کی کوشش نہ کیجیے گا، کوئی ایڈونچر نہ کریں ورنہ آپ کو ہیوی قیمت. یہ ہوتا ہے ترجمانی عوام کے جذبات کی، خاص طور سے کشمیر جیسے سینسٹیو موضوع پر جسے قائد اعظم نے پاکستان کی شہر قرار دیا تھا. اب اس سب کچھ کے باوجود ہماری بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے ہم ایک ایکٹ کر کے اس کے ڈونگرے برساتے ہیں، پھر جب وہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے بارے میں پھر ڈونگرے برساتے ہیں. تو یہ جو خوشامد اور اس کے وشیس سرکل میں ہم لوگ پھنسے ہیں یا ہماری قیادت پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنا چاہیے. وقت کا دھارا دیکھیں کس طرف جا رہا ہے. جو ہندوستان کا میڈیا، ہندوستان کے سابق فوجی جرنیل، ہندوستان کی سیاسی قیادت جو کچھ کہہ رہی ہے، ہم اس کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارا اس کا کیا رسپانس ہے، یہ میرے خیال سے ڈاکٹر دانش نہ آپ سے پوشیدہ ہے نہ میرے جو دوسرے سینئر ساتھی ہیں ان سے پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے سر، میں شاہین صاحب بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شاہین صاحب بھائی صاحب، ایک بڑا اس موقع پہ جب بہت ہی معاملات اپنے عروج پہ تھے اور ابھی بھی ہیں، پارلیمنٹ پہ وزیر اعظم کا ایک بڑا غیر سنجیدہ اسٹیٹمنٹ آیا. ویسے تو عموماً ہم پارلیمنٹ کی اہمیت زائل کر چکے ہیں اور وہاں تو صرف مار داڑ اور خاص طور پہ حکومت کا جو رویہ ہے، حالانکہ حکومت کا رویہ بڑا ہوتا ہے، تحمل مزاج ہوتا ہے، معاملات فہم ہوتا ہے، لیکن وہاں تو ان کے وزیر لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، خود اپنی پارلیمنٹ میں اپنی اس جو چیزیں ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑے غیر ذمہ دار جملہ کہا تھا، اور وہ کہا تھا کہ کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں. ایک جملہ کہا تھا جو ہم سمجھتے ہیں، شاید آپ کچھ اور سمجھتے ہوں، کہ وہ ایک وزیر اعظم کو اس اسٹیج پر یہ اس طرح کا جملہ نہیں ادا کرنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے ایک اور جملہ ادا کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسائل کا حل نہیں ہے. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر جنگ ہی واحد حل رہ جاتا ہے. انہوں نے 2 ٹوک وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹ کو یہاں نفی کر دی. میرا آپ سے سوال ہے سر، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سفارتی لیول پر اور سیاسی لیول پر دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایشو پہ پاکستان کی حکومت کی جو بھی سفارتی کوشش ہے یا پاکستان کشمیر ایشو پہ کہاں کھڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام کوششیں جو انہوں نے گھر میں بیٹھ کے کی ہیں وہ اب اپنی آخری پوزیشن پہ ہے یا ابھی گنجائش ہے؟ سر کیا کہیں گے؟ شکریہ جناب ڈاکٹر دانش صاحب. 2 باتیں ضرور کرنے کی ہیں جو کہ خیر ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے کرنی چاہیے.
ایک تو یہ کہ اس وقت جہاں پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کھڑی ہے اور فوجی لیڈرشپ تو بالکل کھڑی ہی ہے، یہ ان کی پوزیشن جو اب ہے، پچھلے 10 سال میں ہماری سیاسی لیڈرشپ کی کیا پوزیشن تھی اور انہوں نے کتنا اس ایشو کو اٹھایا تھا، کتنا انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو آگے لے گئے تھے، کشمیر مسئلہ حل ہونے لگا تھا، کیا ہو رہا تھا جو ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور پرانی مطلب یہ ہے کہ پرانی حکومتیں ٹھیک کر رہی تھی اور ہم یہ والی حکومت فیل ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ جو پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں ہوا ہے، اس حکومت نے جتنا کیا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا پریگمیٹک قسم کا بیان دیا کہ جی کیا ہم لڑائی شروع کر دیں، یا لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر لڑائی ہم پہ تھوپی گئی اور یہ لڑائی پاکستان کے اوپر تھوپی جانے کی بات ہے، امپوز ہمارے اوپر اگر کی گئی لڑائی، تو پھر ہم جواب دیں گے اور آخری حد تک وہ ہر لیول پہ جواب دیں گے اور ہر ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے اور استعمال اگر ضرورت پڑی تو ہوگا۔ لیکن یہ جو پرانا بیگیج ہمارے اوپر 10 سال کا ہے، اس کو آپ لوگ اچانک ایک مہینہ، 6 مہینے، 1 سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور ہمارے موقف کو سپورٹ کرنے شروع کرے گی۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا اور نہ اس طرح ہوگا، نہ اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہوگا۔ یہ بات کرنا الگ ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم جواب دیں گے، ہم لڑیں گے، آخری حد تک لڑیں گے، بالکل یہ اسی طرح ہوگا اور سب پورے پاکستانی یہی کہہ رہے ہیں اور یہی کریں گے۔ لیکن یہ تو نہ کہے کہ جی ہم جا کے ان پہ چڑھائی کر دیں یا ہم ان پہ بم پھینکنا شروع کر دیں یا ہم ان پہ گولی مارنا شروع کر دیں، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ نے جو پچھلے 2-4 مہینوں میں پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لڑائی لڑی ہے، یہ میرا خیال ہے 10 سال سے زیادہ افیکٹو رہی ہے۔ آپ نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بھی کرا لی، حالانکہ اس میں کچھ نکلا یا نہیں نکلا، لیکن کم از کم انٹرنیشنل لیول پہ ایک ڈسکشن تو شاہین صاحب ایک وضاحت چاہوں گا آپ سے، آپ کی موجودگی کا، اور بہت اہم ہے آپ کا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو انٹرنیشنلائزڈ ہوا ہے یہ معاملہ کشمیر کا، یہ کشمیر کے اپنے لوگوں کی بہت پیمانے پہ قربانی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا نے اس کو ہائپ دی اور ایون کہ بھارتی میڈیا نے بھی اپنی جو کہتے ہیں نا اپنی کامیابی کو بتانے کے لیے اس ایشو کو اتنا انٹرنیشنلائز کر دیا، اور یہ ہمارے حکومت کی کوئی سفارتی کوشش جس میں وزیر خارجہ نے جا کر بیرونی ملکوں میں ملاقاتیں کی ہوں، یا ہمارے وزیر اعظم نے ٹویٹر کو چھوڑ کے 23 ٹویٹس کیے تھے سر، نہیں 26 ٹویٹس کیے تھے سر، اور ایک بھی P5 کے چاہے ممالک ہوں، چاہے وہ 15 ممالک سلامتی کونسلز کے ہوں، چاہے J7 کے ہوں، چاہے اسلامی ممالک ہو، ہمارے کوئی بھی سفارتی کوشش کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ انٹرنیشنلائز تو ہوا ہے میڈیا کی وجہ سے، کشمیریوں کی قربانیوں کی وجہ سے، اور پوری دنیا میں پاکستانی اور کشمیریوں کے جی سر آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے ہم نے اس ایشو کو ڈمپ کیا ہوا تھا، کوئی اس پہ ہماری طرف سے بات نہیں ہوتی تھی۔ اب اگر ہم 10-15 ٹویٹ کر دیں تو آپ کے خیال میں یہ سارا کا سارا دنیا ہمارے ساتھ ہو جائے گی؟ یہ ایشو کھڑا اس لیے ہوا ہے، یہ ایشو کھڑا اس لیے ہے کہ کشمیری خود لڑ رہے ہیں اور کشمیری خود لڑ رہے ہیں اور وہ لڑیں گے۔ اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ انڈیا نے جب سے یہ کرفیو لگایا ہے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، 1 مہینہ گزر گیا کہ اس کرفیو کو وہ تھوڑا سا بھی ہٹائیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جب وہاں سے ہٹے گا تو پھر یہ مسئلہ نکلے گا، پھر انہیں کچھ اور زیادہ فورس استعمال کرنی پڑے گی، لوگ مریں گے، دنیا پھر شور مچائے گی، اور پاکستان بھی اس پورے مسئلے میں ان کے ساتھ برابری سے کھڑا ہے۔ فوجی اعتبار سے
ہم اپنے لیے تیار ہیں، پولیٹیکل ڈپلومیٹک مورل سپورٹ کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک حکومت پہ کہہ دیں کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ٹویٹس نہیں کیے. گئے سب لوگ جو کہ باتیں بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، کاؤنسل کی میٹنگ بھی ہو رہی ہیں، اسلامک اس کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن ہر ایک ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ پرسو کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی کر رہے ہیں اور کریں گے وہ، لیکن ہم بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے سر، اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر. میں آتا ہوں جناب سلیم صافی صاحب کی طرف. سلیم صافی صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے، کافی لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے قوم کی توقعات، قوم کے امنگوں کی ترجمانی کی ہے، جس طرح ابھی بخاری صاحب نے بھی کہا. میرا سوال یہاں پر یہ ہے سر کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صرف اپنے جو 5 فرنٹ ہیں، پولیٹیکل فرنٹ، ڈپلومیٹک فرنٹ اور میڈیا فرنٹ، اکنامک فرنٹ اور کائنیٹک فرنٹ، یعنی کائنیٹک فرنٹ یعنی فوجی فرنٹ، اس کے حوالے سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے، اپنی باتوں کا اظہار کرتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف انہوں نے کائنیٹک فرنٹ پہ بھی بات کی اور زوردار بات کی، بلکہ انہوں نے حکومت کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اور سیاسی فرنٹ پہ بھی، اکنامک اور میڈیا فرنٹ میں بھی سپورٹ کرنے کی کوشش کی. اور کل کی پریس کانفرنس سے ہمیں یہ لگا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کہ حکومت اور فوج کشمیر ایشو پہ ایک پیج پہ نظر نہیں آئی. ہاں، فوج اور عوام ہمیں ایک پیج پہ نظر آئی. کیا کہیں گے سر؟ شکریہ دانش صاحب. دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت ملنی چاہیے، کشمیریوں پہ مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، اس پہ تو پوری پاکستانی قوم کا اتفاق ہے. اختلاف عموماً وہیں پہ آ جاتا ہے کہ جب آپ حکمت عملی بناتے ہیں یا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. مثلاً ہمیں جو پاسٹ کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں تو حکومتوں کے یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے یا ملٹری لیڈرشپ کے اختلافات کی. ایک تو جو سب سے بڑا زخم پہنچا اور نقصان پہنچا خود کشمیر کاس کو بھی، وہ 71 کا حادثہ تھا. اب اس کے لیے یا خان ذمہ دار تھے یا کون ذمہ دار تھے. پھر دوسرا جو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ کارگل کا ایڈونچر تھا جو جنرل پرویز مشرف نے کیا. دیکھیں، اس وقت جب واجپئی صاحب پاکستان آئے تو بڑے باوقار طریقے سے، یعنی پاکستان کے لیے وہ بڑا باوقار مقام تھا کہ واجپئی آئے، مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو گئے. پھر لاہور ڈکلیریشن میں کشمیر کا 2 مرتبہ ذکر ہے اور اس پہ ڈائیلاگ کی بات کی گئی ہے، اس کو حل کرنے کی بات کی گئی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس کو کارگل نے سبوتاج کیا اور اس کی وجہ سے وہ پروسیس، اور ابھی ہمیں شاید وہ پیکج کبھی نہ مل سکے جو اس وقت انڈیا کی طرف سے تھا. تو پچھلے جو سال تھے اس میں تو کوئی خاص انڈیا کی طرف سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ایک جو ممبئی ہوا، باقی چیزیں ہوئیں، تو اس کے لیے بدقسمتی سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا. اب یہ کچھ جو کیا ہے نریندر مودی نے، تو وہ 4-5 حوالوں سے انہوں نے کشمیری بیچارے تو ٹھیک ہے پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ایک ایسی فضا بنا دی ہے جس کی طرف کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریفر کیا کہ باؤنسر دیا ہے. باؤنسر کیسے دیا ہے؟ نمبر 1 کہ پچھلے سالوں میں ایسا نہیں تھا کہ جو مودی نے ہندوستان کے اندر داخلی پالیسیوں کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ سکھوں کو اور دیگر کمیونٹیز کو شدید عدم تحفظ سے دوچار کر دیا ہے. حتیٰ کہ ان کے سابق وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان کے چہرے سے وہ خوف ٹپک رہا ہے اور ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ مودی ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسرا، ایسا پچھلے سالوں میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی تمام قیادت وہ ایک پیج پہ آ گئی ہو. مودی نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ جو شیخ عبداللہ کی سیاست کے وارث ہیں، وہ بھی اپنے اس بیانیے سے تائب ہو گئے جنہوں نے انڈیا کے ساتھ ڈیل کر کے یہ
370 اور ان چیزوں کا رستہ ہموار کیا تھا. آج وہ بھی میرویز عمر فاروق اور سید علی گیلانی اور ان لوگوں کے ہم نوا ہے. پھر تیسرا کام جو مودی نے کیا وہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جو شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے, جو UN ریزولوشن کی بھی خلاف ورزی ہے, اور جو خود ان کے کانسٹیٹیوشن کی بھی خلاف ورزی ہے, اور جو الحاق کے نام پہ جو کچھ ہوا تھا فاروق عبداللہ شیخ ان کے اور انڈین گورنمنٹ کے نہرو اور شیخ عبداللہ کے, اس کی بھی خلاف ورزی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک انہوں نے آپ کو باؤنسر دیا ہے. پھر ایک اور ڈیولپمنٹ جو پاکستانی اسٹیٹ نے پچھلے چند سالوں میں اس کو انشور کرایا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ جو پاکستان میں کچھ لوگوں نے جہادی تنظیمیں بنائی تھی اور اس کی وجہ سے ان کا جو انڈیجنس موومنٹ تھی وہ بدنام ہو رہا تھا, تو وہ سلسلہ پاکستان سے مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے, اور کشمیریوں کی جدوجہد وہ پہلی مرتبہ ایک انڈیجنس پاپولر اور نان وائلنٹ جدوجہد بن گئی ہے, جس کو نہ اب القاعدہ سے جوڑا جا سکتا ہے نہ کسی اور سے جوڑا جا سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت دنیا کے عالمی ضمیر کو یہی چیزیں جھنجھوڑنے کا باعث ہوتی ہے. تو یہ اتنی ساری چیزیں مختلف 4-5 باؤنسر کچھ کشمیریوں کی قربانیوں نے اور کچھ مودی کی حماقتوں نے وہ پاکستان کو دیے تھے. تو جو اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ کہ شاید اس باؤنسر پہ چھکا لگانے کا اور کشمیریوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا اور مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف پیشرفت کرنے کا جو نادر موقع اس وقت اس حکومت کو آ گیا تھا, بدقسمتی سے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یا پریارٹیز ترجیحات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ حکومت اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکی. حتیٰ کہ یہ کل DGSPR کی ایک یہ بات بھی, یہ کیا ہوتا ہے ایک دن ایک وزیر کچھ کہہ دیتا ہے, دوسرا وزیر کچھ کہہ دیتا ہے, ایک کہتے ہیں ہم جنگ کریں گے, دوسرا کہتے ہیں ہمارے پاس آدھ پاؤ کے بم ہے, تیسرا کہتے ہیں ہم یہ کر لیں گے. اسی لیے کل DG صاحب کو اپنی جو ہماری نیوکلیئر پالیسی ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑا. اسی طرح اس وقت پاکستانی ریاست کی یہ کوشش ہے کہ اس کو اسلام اور کفر کی جنگ نہ بنا دے, وہ خالصتاً ہیومن رائٹس اور سیلف ڈٹرمنیشن کی جنگ ہو, تبھی عالمی برادری اور امریکہ جیسے ممالک سے ہم حمایت کی توقع کر سکتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر اس کو جا کے کبھی اسلام اور کفر کی جنگ بنا لیتے تھے, کبھی ہمارے کچھ ایک وزیر کا آج بھی دیکھے کل انہوں نے تقریر کی ہے اور آج اس کا بیان چھپا ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز ہو گیا ہے. تو ادھر سے وہ بنے بنائے کام کو بعض اوقات سبوتاج ان کے ہاتھوں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اس وقت اس کے مقابلے کے لیے جو پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت تھی اور پاکستان کے اندر, کیونکہ میں تب انڈیا کے ان کرتوتوں کو ایکسپلائٹ کر سکوں گا کہ اپنے اندرونی محاذ پہ ان چیزوں کا اعادہ نہ کروں. تو یہ حکومت وہ بھی کرنے جا رہی ہے, کشمیر کے نام پہ سیشن بلایا, ادھر سے اپنے وزیروں کو آگے کیا مراد سعید اور ان کو کہ آپ لوگ ماحول خراب کریں. اگلے دن وہ شہزاد اکبر جو ان کا سیف الرحمان ہے اس نے وہ پریس کانفرنس کر دی. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے خیال میں کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو اس وقت ان کے حق میں استعمال کرنے کا جتنا نادر موقع آیا تھا اس سے یہ حکومت صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. میں ایک بریک پہ جاؤں گا نا, بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں اس ایشو پہ. ویلکم بیک. بخاری صاحب, معاشی شدید ترین بحران ہے, مجھے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. سفارتی ناکامی آپ نے بھی دیکھ لی, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بحران کے ساتھ ساتھ انتظامی بحران بھی بہت تیزی سے نظر آ رہا ہے, اور اس سلسلے میں بیوروکریسی نے کام کرنا خود ان کے اپنے منسٹر اور ایڈوائزر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی نے کام کرنے سے انکار کر دیا, ہاتھ اٹھا لیا ہے اہم پروجیکٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم سن رہے ہیں کہ بد انتظامی کی انتہا ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کا کردار سر کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آرڈیننس پہ فیصلے ہو رہے ہیں, پھر آرڈیننس بھی واپس لیا جا رہا ہے, کبھی 300 ارب روپے معاف کیے جا رہے ہیں,
کبھی اسے واپس بھی لیا جا رہا ہے. اور واٹس ایپ پہ اہم سیاسی مقدمات کے ججز کو واٹس ایپ کے ذریعے کام سے روکا جا رہا ہے, بدلا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صدر اور وزیر اعظم پتہ نہیں کس کی ایڈوائس پر غیر آئینی کام کرتے ہیں. کبھی وہ آئین کے آرٹیکل 213 کی خلاف ورزی کرتے ہیں وزیر اعظم, کبھی 243 صدر 213 کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وزیر اعظم 243 کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سر یہ ان تمام چیزوں کو؟ ڈاکٹر دانش مجھے اجازت دیجیے تھوڑی سی, میں پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اوپر ایک وضاحت بہت ضروری ہے. ضرور. شاہین صاحب صاحب میرے سینئر ہیں, میرے باس بھی رہے ہیں, میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے, بڑے انالیسز ان کے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 10 سال میں کیا ہو گیا, وہ وہی رونا ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے 10 سال کا رونا رو کے اپنی 1 سال کی نااہلیاں جو ہے وہ اب چھپانا چاہ رہی ہیں. میں نے کبھی بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ پچھلی حکومتوں نے کوئی بہت خدمت کی کشمیر کاز کی, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے معذرت خواہانہ رویے کی وجہ سے آج صورتحال وہاں ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. لیکن جو بات کہنی چاہیے وہ بہت ضروری ہے. آج ایسی سچویشن پہلے کبھی نہیں تھی. اس سے پہلے ہندوستان نے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A منسوخ نہیں کیے تھے. انہوں نے کشمیر کو اپنا حصہ قانونی طور پہ نہیں بنا لیا تھا. تو سچویشن مختلف ہے, تو اسی لیے رد عمل بھی بہت مختلف ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ایشو ڈسکس ہو گیا, بہت بڑی بات ہے, لیکن اس کا کریڈٹ چائنا کو دیجئے. اگر لداخ کا ایشو نہیں ہوتا تو ہماری کسی نے نہیں سننی تھی وہاں, اس لیے کہ ہمارے حق میں کوئی بول کے نہیں دیا. پوری کے پوری وہ مسلم اماں جو ہے پتہ نہیں کہاں غائب تھی, آج تک نہیں ملی, وہ فرار ہوئی. تو یہ میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کرنی بہت ضروری تھی. اب آ جائیے آپ اپنے سوال کی جانب. دیکھیے گزارش یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ 2018 سے پہلے جو کچھ غلط تھا پی ٹی آئی کے لیے, وہ اب اس کے لیے سب کچھ صحیح ہے. کہ جو کچھ پچھلی حکومتوں نے کیا تھا, چاہے وہ بدعنوانی تھی, چاہے وہ اقربا پروری تھی, چاہے وہ نااہلی تھی, وہ سب کچھ یہ اب آپ خود کر رہے ہیں اور اس کو ساتھ ہی ساتھ جسٹیفائی بھی فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ان کے ہر وعدے, ان کے ہر دعوے, ان کے ہر ریفارمز کے نعرے, اس کے اینڈ کے اوپر ایک یو ٹرن لگا ہوا ہے. کوئی شرمندگی نہیں ہے انہیں ہر ایک چیز پہ واپس جانے کی, جس کی حالیہ مثال وہ آرڈیننس ہے جو جب ایشو ہوا تو پورے کی پوری پی ٹی آئی قیادت, پورے کے پورے انفارمیشن میڈیا مینیجرز, انہوں نے آسمان زمین ایک کر دیا تعریفیں کر کر کے کہ تو کوئی اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا, جیسے پاکستان دوبارہ ایک نئے سرے سے بن گیا ہے. اب وہ چونکہ پریشر اتنا تھا میڈیا کے اوپر, آپ کے سامنے ہے سب کچھ, شاہین صاحب نے وہاں بیٹھ کے بھی محسوس کیا ہوگا, وہ واپس لینا پڑ گیا. تو اس کے اوپر اسی طرح سے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیے کیا کمال کا کام کیا انہوں نے. یہ ہے ہماری اس حکومت کا کرائیٹیرین اس وقت. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب جس کو کہتے ہیں کہ گورننگ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان, چاہے وہ پاپولیشن کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ریسورسز کے حوالے سے ہے, وہاں ایڈمنسٹریٹولی کیا ہو رہا ہے. 5 پاور سینٹرز ہیں, پاور بیسز ہیں, 5 پوٹینشل چیف منسٹر ایکٹ کر رہے ہیں. خواہش نہیں ہے, صرف ایکٹ کرتے ہیں. وہ چاہے جہانگیر ترین صاحب ہیں, چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں, چاہے وہ چودھری پرویز الہی ہیں, چاہے وہ علیم خان ہیں, چاہے وہ چودھری سرور ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک شریف آدمی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرافت کے ساتھ کا کوئی بندہ دوسرا ہے نہیں, وہ ان 5 پاور جو کوریڈور ہیں یا پاور سینٹرز ہیں, جو پاور گروپس ہیں, اس کے نیچے رہ کے کیسے پرفارم کر سکتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایون کیبنٹ میٹنگ بلانے کے لیے اور اس کو پریزائڈ کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو آنا پڑتا ہے بنی گالا سے. آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی ان کی آج تک کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں, ان میں سے 90% کو پریزائڈ کیا ہے عمران خان صاحب نے. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے, یہیں سے پتا چلتا ہے کہ کوئی رجیم کتنی پاورفل ہے, کتنی کامیاب ہے, کتنی وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو امپلیمنٹ کر پائے گی. میرے خیال سے اس اعتبار سے اگر آپ اس کی پرفارمنس کا جائزہ لیں اور بالکل ان بائسڈ ہو کے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا. آج بھی ہمیں وہ نعرے سارے یاد ہیں, وہی نعرے ابھی تک گونج رہے ہیں, کسی سمت میں ابھی تک ڈائریکشن طے نہیں ہوئی ہے. ہمارے جو لینڈ مارکس تھے ہم نے ان کو برباد کر دیا. ہمارا سی پیک جس کو کسی نے وسل بلوور کہا, کسی نے گیم چینجر کہا, کسی نے کہا پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. 2 اہم منسٹرز نے پی ٹی آئی کے, ایک رزاق داؤد صاحب اور دوسرے اسد عمر صاحب, ایک نے کہا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے.
ہمارے تحفظات ہیں اس کے اوپر. دوسرے نے کہا جتنے ایگریمنٹ ہوئے ہیں ہم اس کو ریوزٹ کریں گے. وہاں سے ڈپٹی پرائم منسٹر آف چائنا کا بیان آیا کہ اوکے آپ یہ سب کچھ کر لیجئے, ہم اس کے اوپر کام کی رفتار کو سلو کر رہے ہیں. آج بھی ہم اسی سلو پروسیس کا حصہ ہیں. جس رفتار سے کام ہو کے اب تک وہاں اکنامک زونز بننے کی بات ہونی چاہیے تھی, وہ اسی طرح کا اسی طرح پڑا ہوا ہے. یہ تو ہماری پرفارمنس کا حال ہے. اب آ جائیے آپ دوسری بڑی چیز جو اکانومی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اس میں آپ کو میں ایک حیران کن بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے اکنامک سے کنسرنڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر ایک آدمی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, ایک آدمی الیکٹڈ نہیں ہے. سارے کے سارے آئی ایم ایف کے تجویز کردہ اور آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں. یہ کبھی یہ قسم پرسی کا حال اس سے پہلے اس ملک میں رہا ہے؟ یہی سوال میں چھوڑ دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کے لیے, ان سے رائے لے لیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جناب سلیم صافی صاحب کی طرف آتا ہوں. سلیم صاحب, جو اس وقت معاشی حال ہے وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بحران, انتظامی بحران بھی سامنے آ گیا, سفارتی ناکامی بھی سامنے آ گئی ہے. لیکن جو بہت اہم معاملہ ہے, کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے, ایک سیاسی حکومت ہے, اور سیاسی حکومت کا ڈیفنس بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, تو بڑا گیپ نظر آ رہا ہے سر. اس کے اندر ہمیں یہ سیاسی معاملات بہت بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہی بیان ہے کہ جناب جو ان ہاؤس تبدیلی ہے اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اکتوبر میں ایک بڑی قوت کے ساتھ اسلام آباد مارچ کرنے والے ہیں, اور موجودہ وزیر اعظم سے انہوں نے استعفے کا پہلے ہی مطالبہ کر دیا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود, تمام تر ناکامیوں کے باوجود, جو حکومتی رویہ ہے وہ بہت جارحانہ ہے. ان کے جو منسٹرز ہیں, ان کے جو لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں لے رہے ہیں کہ وہ کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور کس طرح اس ملک کو کرائسس کا سامنا ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو تجزیہ ہے وہ بالکل درست ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ بڑے ہمیں ایک انوکھے انداز میں اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ نہ تو پی ٹی آئی اس طریقے سے بنی ہے جس طرح کی سیاسی جماعتیں بنتی اور ایک ارتقائی مرحلے سے گزر کے اقتدار میں آتی ہیں, نہ یہ اس طریقے سے اقتدار میں آئی ہے کہ جس طریقے سے جمہوری دور میں, جمہوری ادوار میں سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں. مختلف طرح کے عناصر تھے جن کو, اور متضاد ماضی رکھنے والے, متضاد اپروچ رکھنے والے اور متضاد مقاصد رکھنے والے, ان کو یکجا کیا گیا. اور پھر اسی طرح حکومت میں بھی یہ کمپوزیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ متضاد نظریات کے حامل, متضاد مقاصد کے لیے سیاست میں کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو فواد چودھری صاحب اور علی محمد خان میں کیا قدر مشترکہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اچھا آپ مجھے بتائیے, ٹھیک ہے اب ان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ سب لوگ انہی کے مداخواں بن گئے ہیں, لیکن جہانگیر ترین صاحب کے مقاصد اور وہ ورکر جو پہلے سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, ان میں کیا قدر مشترک ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم, اور یعنی اس وقت وہ بندہ جو کل تک پرویز مشرف صاحب کے یا پھر الطاف حسین صاحب کے, جس کو پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب کیا کیا کہتے تھے, ان کے رائٹ ہینڈ تھے, ان کے مشیر تھے, ان کے ایڈوائزر تھے, وہ آج ان کے وزیر قانون ہیں. اسی طرح یعنی ایک مثال نہیں ہے نا. کل ہم جی زرداری صاحب کو میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, زرداری صاحب کا کون سا جرم تھا جس میں ذوالفقار مرزا شریک نہیں تھے؟ آج ذوالفقار مرزا صاحب اور ان کی اہلیہ وہ اس حکومت کا حصہ ہیں. تو اب وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تو کوئی سمت اس کی معلوم نہیں ہے. عمران خان صاحب نے خود اس روز اپنا واضح بھی کر دیا کہ وہ کامیابی سمجھتے تھے اور ان کا ٹارگٹ تھا وزیر اعظم بننا. تو ٹارگٹ تو انہوں نے اس کو اچیو کر لیا اور وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. تو ان کا اپنا ٹارگٹ تو اچیو ہو گیا, لیکن اس ٹارگٹ کے اچیو کرنے کے لیے بھی پہلے سے جتنے یو ٹرن لیے جا سکتے تھے وہ یو ٹرن اس سے پہلے لیے گئے, اور اب بھی وہ سسٹین کرنے کے لیے وہ یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے جا رہے ہیں. اب مثلا آپ دیکھیں کہ اکانومی کیسے, وہ جو کل تک زرداری صاحب کے اور مشرف صاحب کے اکانومی کے ایڈوائزر تھے, میں کہتا ہوں میرا نعرہ یہ تھا کہ زرداری نے خزانہ لوٹا ہے
اور ان کا جو خزانچی تھا وہ آج میرا بھی وزیر ہے. لیکن اس میں ایک جو خطرناک چیز آ گئی ہے وہ یہ کہ دیکھیں پیپلز پارٹی میں ایک خاندان کی کرپشن ہوتی تھی. اگر آپ ٹوٹل گن لیں تو 3-4 مختلف کاروباری شخصیات ہوتی تھی یا مختلف مافیاز کی جو پیپلز پارٹی کے دور میں مستفید ہوتی تھی. اسی طرح شریف فیملی ہوتی تھی اور ان کے بھی 4-5 چہیتے ہوتے تھے. یہ ایک ایسی حکومت ہے اور ایسی پارٹی ہے کہ جس پہ درجنوں کی تعداد میں مختلف لابیز نے اور مختلف مافیاز نے انویسٹمنٹ کی ہے. آپ دیکھیں کہ آج شوگر مافیا وہ اس حکومت میں بیٹھی ہوئی، اس لیے شوگر مافیا کو وہ ملتا ہے. آپ دیکھیں عارف نقوی کے الیکٹرک والا، یہ آج ان کو کیوں نوازا جا رہا ہے. پھر آپ یعنی جتنے بھی اس طرح کے گروپ ہیں، اب ان لوگوں نے پارٹی بنانے میں اور اقتدار تک لانے میں انویسٹمنٹ کی تھی اور ان سب کو کسی نے اپنے MNAs بٹھا دیے ہیں، کسی نے وہاں پہ اپنے وزیر بنا دیے ہیں، کوئی خود جا کے اس لابی کا. اب یہ ندیم بابر صاحب یعنی اپنے لیے بیٹھ کے وہ لوگ سہولتیں دیتے ہیں. پھر جمہوری کلچر کا اتنا فقدان ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیکس معافی کا معاملہ تھا یہ کابینہ میں 2 مرتبہ ڈسکس ہوا، لیکن ادھر کلچر کیا ہے. یعنی آپ مسلم لیگ نون کے دور کے خوشامد اور چاپلوسی کو بھول جائیں گے اگر آپ کو اس کابینہ کے اندر کا پتہ چل جائے. پرائم منسٹر کے سامنے کوئی زبان نہیں کھولتا اور خوشامد کے وزراء لگے رہتے ہیں، فقرے تلاش کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کس فقرے سے. اچھا پھر چند شخصیات ہے، کوئی وزیر یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ زلفی بخاری کے رائے کی مخالفت کرے، کوئی وزیر یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ مراد سعید کی رائے کی مخالفت کرے، اور جہانگیر ترین اور اس طرح کے لوگوں کی مخالفت کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اگر وہ کابینہ ہوتا تو کیوں اس چیز کی منظوری وہاں پہ دے دی گئی اس آرڈیننس کی کہ بھائی جو ایک اس کے منشور کی خلاف ورزی تھی، جو اس کے دستور کی خلاف ورزی تھی، اس کے نعرے کی خلاف ورزی تھی. تو میں مختصر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے جس کے نہ اقتصادی پالیسیوں کی ڈائریکشن معلوم ہے، نہ خارجہ پالیسیوں کی ڈائریکشن معلوم ہے، اور نہ اس کی سیاست کی اور حکمرانی کی ڈائریکشن معلوم ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا. ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں سے ایک اہم اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی میں ذرا سا میرے پاس جو کچھ منٹ ہیں دونوں حضرات کے لیے، اور میرے پاس یہ سوال ہے. میں آتا ہوں جناب بخاری صاحب کی طرف. پہلے بخاری صاحب، کل DGISPR نے بھی اس چیز کی بڑی جو ہے وہ ہمیں سمجھایا اور ہمیں بتایا کہ اس خطے میں پاکستان کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ جو اس وقت بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کے مفادات اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اگر پاکستان کو نظر انداز کر کے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے پاکستان کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. تو میرا ایک سوال تو بنتا ہے سر یہاں پر کہ اگر واقعی پاکستان کی اس خطے میں حیثیت یہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکتی پاکستان کو نظر انداز کر کے، تو پاکستان اس اہم پوزیشن کی بنیاد پر بین الاقوامی طاقتوں سے اپنے اہم مفادات حاصل کیوں نہیں کر پاتا ہے؟ جس طرح بھارت 1 ارب کی منڈی ہمیں بار بار کہی جاتی ہے، معاشی مفادات پہ پورے 195 ملک اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، 57 آپ کے اسلامی ملک اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلامتی کونسلز کے 15 P5 کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے سر؟ ڈاکٹر دانش کا جواب ایک تو تاریخ سے تلاش کر لیتے ہیں تھوڑا سا. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے 1960s میں چائنا اور امریکہ کے تعلقات یعنی کی ابتدا کروائی تھی، تو اس وقت کے امریکی پریزیڈنٹ نے رابرٹ میکنامارا ہوتے تھے ان کے فائنانس سیکٹری، ان سے کہا کہ جائیے آپ جا کے پاکستان والوں سے پوچھیے ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں اس کے سلسلے میں.
اور جاتے ہوئے آپ $1 ارب جو ہے وہ اپنے اس کا ایک جو یعنی اماؤنٹ ہے وہ ساتھ لے جائیے، وہ ان کو دیجئے گا. تو وہ رابرٹ میکنمارا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں یہاں آیا تو بلکہ میں نے چلتے ہوئے پریزیڈنٹ سے کہا کہ 1 ارب کم ہوں گے، آپ مجھے 2 ارب کی اجازت اگر دے دیں. تو انہوں نے کہا ہاں جائیے آپ. وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا، میں ایوب خان سے ملا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے. تو پریزیڈنٹ ایوب نے کہا کہ جا کے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو میری طرف سے شکریہ ادا کر دیجئے گا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو تاریخ کی کتابوں سے یہ جاری ہے کہ ہم نے آج تک اپنی اس اسٹریٹجک پوزیشن کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی اسٹریٹجک ہماری لوکیشن ہے، آج تک ہم نے نہ اس کو پہلے کبھی کیش کیا ہے اور نہ اب ہم کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا صدر اگر مسکرا کے کہہ دے میں ثالثی کروں گا اور تو ہم کہتے ہیں ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے. یہ وہی رویے ہیں جو تاریخ کی کتابوں سے جاری ہیں، جو ثابت ہیں. ابھی بھی ہم کچھ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ امریکن اور طالبان کو جوڑ دیں گے اور پھر ان سے ڈو مور کا مطالبہ اتنی شدت سے شروع ہوگا وہاں سے کہ ہمارے پاس ڈیفنس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. مجھے اس سے زیادہ نہ کہنے دیجئے کیونکہ یہ منہ کھلے گا تو پھر اور زیادہ بکواس آئے گی. ٹھیک ہے سر، میں سلیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں کہ یہ جو طالبان اور امریکہ معاہدہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آخری اسٹیج پہ ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، صرف سگنیچر صدر کا رہ گیا ہے. پھر ایک بیان ہم پڑھ رہے ہیں ٹائمز کا کہ جناب عالی ان کے سیکرٹری اسٹیٹ جو ہیں انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا. یہ تو ایک طرف ہے. امریکن ترجمان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے ریکارڈ پہ کہ افغانستان میں ان کا انٹرسٹ کابل امن سے کہیں زیادہ اپنے فوجوں کی پرامن واپسی ہے. یقیناً اس خطے میں کابل اگر امن میں آتا ہے تو اس خطے میں سب کے لیے امن ہوگا اور پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہے. لیکن سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ پاکستان اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کابل سے امریکن فوجوں کی واپسی کے بعد کیا گارنٹی ہے سر کہ وہاں جیسے کہ امریکہ کہتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ صرف فوجوں کی وڈرال ہے، تو کل وہاں امن نہ رہے، خانہ جنگی ہو تو کیا صورتحال پیدا ہوگی اور پاکستان کی کیا کوشش ہونی چاہیے سر؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ جو اسٹریٹجک لوکیشن ہوتی ہے اور اسٹریٹجک امپورٹنس ہوتی ہے، یہ دو دھاری تلوار ہوتا ہے. کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان کی اس وقت لوکیشن ایسے ہے کہ ایک تو ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور چین کے سرحد پہ واقع ہے اور اس کا ایک قریبی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. پھر انڈیا کا انہوں نے ذکر کیا، بجا طور پر کیا. اس خطے میں امریکہ کی دلچسپی اور کنسرن کا ذکر کیا، بالکل بجا طور پر کیا. تو اگر کسی قوم یا ریاست میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو کیش کر سکے اکنامکلی، ڈپلومیٹکلی، تو وہ تو بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی قیادت میں یہ صلاحیت نہ رہے تو وہ اسٹریٹجک لوکیشن پھر الٹا مصیبت بن جاتی ہے. مثلا افغانستان اس وقت جو اتنے عرصے سے وہاں کے لوگ مر رہے ہیں تو وہ اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے کہ عالمی طاقتوں کی اس پہ نظر ہوتی ہے، پھر پراکسی وار اس میں ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اگر سیریا میں بھی آج یہ کچھ ہو رہا ہے اور مختلف طاقتوں کی، تو یہ اسٹریٹجک اہمیت پھر اس صورت میں مصیبت بھی بن جاتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کیا کہ امریکن ٹروپس کی وڈرال کا، اس وقت ہم پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم خارجہ پالیسی میں بھی عموماً سارا دن ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں پہ زور دیتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ہمارے لیے واہ واہ کے نعرے بلند ہو سکے. اور پھر یہ کہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. مجھے تو اس وقت پریشانی یہ ہے، اور کل میرا آرٹیکل بھی اس پہ چھپا تھا کہ اس وقت پاکستان میں تو افغانستان کے حوالے سے جشن منایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی، دیکھیں ہم کہتے تھے کہ امریکی نکلیں گے یہاں سے اور امریکی جانے پہ مجبور ہے. لیکن مجھے تو ایسٹرن بارڈر کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر پہ بھی افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی مصیبت اور خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک کہ کہیں 89 جو ہے وہ ورس شکل میں ریپیٹ نہ ہو جائے. کیونکہ جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بدقسمتی سے امریکہ کی اس وقت پریارٹی اور ترجیح وہ افغانستان سے اپنی افواج کو نکلوانا ہے، نہ کہ افغانستان میں امن لانا ہے. ورنہ اگر اس کی وہ ترجیح ہوتی
تو پہلے انٹرا افغان ڈائلاگ اور ریکنسیلیشن کرنی چاہیے تھی، اور اس وقت تک یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ان کا تو طالبان کے ساتھ ایک ڈیل ہو رہی ہے اور اپنے انخلا کے لیے وہ رستہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انٹرا افغان ڈائلاگ ابھی تک شروع بھی نہیں ہوئے ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو سچویشن بن گئی ہے اور اس کے بعد جو مختلف ریجنل اور گلوبل پاورز ہیں، اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انڈیا امریکہ اور طالبان کے عمل کو تو سبوتاج نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس میں ایک فریق امریکہ تھا، تو امریکہ اس کے خوف سے، لیکن کل کے بعد جو انٹر افغان جو کچھ ہوگا اس میں انڈیا اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا، اور پاکستان اور انڈیا کے انفلوئنس کی لڑائی شروع ہو جائے گی، ایران اور دوسرے ممالک کی شروع ہو جائے گی۔ تو خدا نخواستہ اگر افغانستان دوبارہ انتشار کی طرف جاتا ہے تو سب سے زیادہ اثر تو ہم پہ پڑے گا۔ یقیناً۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور شاہین صاحب بھائی صاحب ایمرجنسی ہاسپٹل جانا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔